الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز حاضرین، جیسا کہ آپ لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ مقامی جمعیت اور اتحاد ابنائے سلفیہ کے بینر تلے ماہ رمضان کا یہ خصوصی پروگرام جاری ہے، جس کا موضوع بھی آپ لوگوں کے سامنے اشتہار میں دیا گیا ہے، اور جس موضوع کا مجھے مکلف کیا گیا ہے وہ موضوع ہے تزکیہ نفس روزہ کا اہم مقصد. سب سے پہلے موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے. دیکھیے، تزکیہ نفس، اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ آدمی کے کردار کو، اس کے شخصیت اور پرسنالٹی کو رمضان کا روزہ کیسے بہتر بنا سکتا ہے، کیسے اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اس کی کردار سازی کیسے کر سکتا ہے رمضان کا روزہ. انہی پہلوؤں پر اس موضوع میں گفتگو کی جا سکتی ہے. کیسے اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے اور اس کو اس طرح اس سانچے میں ڈال دے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ مقرب اور پسندیدہ بن کر زندگی گزارے. تزکیہ کا لغوی مطلب، عربی زبان میں اگر آپ تزکیہ کا لفظ کا مطلب اور معنی سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا دو معنی ہوتا ہے. ایک تو تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے طہارت، تطہیر، پاک و صاف کرنا، اور ایک ہوتا ہے زیادتی، اضافہ. یہ لغت میں تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے. اور قرآن میں جہاں تک تزکیہ کی بات ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور رسالت الہی کا ایک بڑا مقصد تزکیہ نفس تھا. اگر آپ قرآن کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں تو یہ اس نتیجے پر آپ پہنچیں گے کہ رسالت الہی کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نبیوں کو بھیجا، اس کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا نفس، لوگوں کی جان، لوگوں کی اس سرافہ کی اصلاح ہو جائے. بلکہ جو بڑے بڑے مجرمین تھے ان کے پاس بھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تو ان سے یہ کہا
جیسے فرعون جو اس روئے زمین کا سب سے بڑا مجرم تھا، جو خود کے الوہیت کا دعویٰ کیا کرتا تھا، خود کو الہ اور معبود مانتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، وہ حد سے متجاوز ہو چکا ہے، اس نے جو حد اور جو سرحد تھی اس کو وہ کراس کر چکا ہے۔ اور اس سے یہ کہو فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اس سے کہو کہ کیا تو اپنا تزکیہ نہیں چاہتا، کیا تو اپنی اصلاح اور دوستگی نہیں چاہتا؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میں تجھے ایسی راہ پر پہنچاؤں گا کہ تو اللہ سے ڈرنے لگے گا۔ تو یہ فرعون اتنا بڑا مجرم، اس کے پاس موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کیا اس سے یہ پوچھئے کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تو اپنی اصلاح، تو اپنا تزکیہ نہیں چاہتا ہے؟ وہ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بھی نبی علیہ السلام کی بعثت کے ذریعے اس امت پر اور مسلمانوں پر، غرض کہ پوری انسانیت پر احسان جتلایا کہ ہم نے ایک بڑا عظیم احسان یہ کیا تھا کہ جب تم کفر و ضلالت میں تھے، گمراہیوں میں تھے، تو ہم نے تمہارے اندر سے ایک آدمی کو نکال کر تمہارے تزکیہ کا سامان فراہم کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک انسان کو بھیجا رسول بنا کر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، رسول کا کام کیا تھا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر، مسلمانوں پر ان کی اللہ کی آیات کو پڑھتا تھا، ویزکیہم، اور رسول کی بعثت کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے کردار کو بنایا جائے، ان کے کردار کو سنوارا جائے، ان کے سراپے کی اصلاح کی جائے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی جو باتیں وہ بتائی جائے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ پہلے سے کھلا گمراہی میں تھے۔ اور ایمان کی دیکھیے چاشنی اور حلاوت، یہ بڑا روحانی سما ہے رمضان کا، یہ موسم، رمضان کا یہ مہینہ، یہ اللہ کی بڑی نعمت اور بڑا عطیہ ہے، بڑا روحانی ماحول ہوتا ہے، لیکن آدمی اس کی روحانیت کو، ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو اسی وقت محسوس کر سکتا ہے جب اس کے دل کا، اس کے نفس کا تزکیہ ہو چکا ہو۔ اگر نفس کا تزکیہ نہیں ہے تو وہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو نہیں محسوس کرتا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ 3 کام جس نے کر لیا اس نے، ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الایمان، جس آدمی نے 3 کام کیا اس نے ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو محسوس کیا۔ اس میں ایک کام آپ نے یہ بتلایا کہ من زکا نفسہ، کہ جو آدمی اپنے نفس کا تزکیہ اور طہارت کر لے، وہ آدمی حلاوت، یہ اپنی ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو ایسا آدمی محسوس کرتا ہے۔ ورنہ جب ایمان کی حلاوت اور چاشنی کی بات ہے اور نفس اور ضمیر اور پورا سراپا گندا اور پلید ہو تو آدمی ایمان کی حلاوت، اس کی چاشنی اور لذت کو محسوس نہیں کرتا ہے۔ تو یہ روزہ، یہ رمضان کا یہ مہینہ اور یہ رمضان کا یہ روزہ، یہ بہت بڑا موقع ہے اپنے نفس کے تزکیے اور طہارت کا، بلکہ یہ سب سے بڑا مقصد ہے، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم رمضان کے مہینوں میں بھوک و پیاس کو برداشت کریں اور صرف اسی پر اکتفا کریں، بلکہ مقصد اس سے بہت بالاتر ہے۔ بھوک و پیاس تو ایک رمز ہے، مقصد اس سے بہت بالاتر ہے، اور اسی چیز کو دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے کے ذریعے کس طرح اس نفس کا تزکیہ کا سامان فراہم کیا ہے۔ دیکھیے یہ حدیث پہلے بھی پڑھی جا چکی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل کی صفائی کے لیے یہ رمضان کے مہینے کا روزہ یہ بہت کارآمد ہے۔ یذہب مغلۃ الصبر، یہ رمضان کے مہینے کا روزہ، صوم شہر الصبر و ثلاثۃ ایام من کل شہر، کہ ہر رمضان کے مہینے کا روزہ اور ہر مہینے کا 3 روزہ، یہ یذہب مغلۃ الصدر، یہ دل کا مغلہ ختم کر دیتا ہے۔ صحابہ جب کوئی نئی بات سنتے تھے تو فوراً دماغ میں سوال آتا تھا اور وہ سوال کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ وما مغلۃ الصدر یا رسول اللہ، یہ مغلۃ الصدر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ رجز الشیطان، شیطان کی جو گندگی دل میں پڑی رہتی ہے، یہ رمضان کے مہینے کا روزہ یہ اس کو باہر نکال پھینکتا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کا روزہ یہ اس کو باہر نکال پھینکتا ہے۔ اور ایسے ہی مطلق روزہ بھی جو آدمی رمضان کے علاوہ بھی جو مہینے میں 3 روزہ رکھتا ہے، یہ بھی اس کے دل کی صفائی کا کام کرتا ہے۔ تو رمضان کے روزے کا ایک بڑا مقصد تزکیہ نفس تھا، اور کئی ایک پہلو سے، انہی پہلوؤں کو میں ذکر کروں گا کہ کئی ایک پہلو سے یہ تزکیہ کا سامان ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم آیت سے شروع کرتے ہیں، جو آیت رمضان کے روزوں کی فرضیت کی آیت ہے۔
یہاں سے انسان کو پہلا درس اور پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک بندہ جب مسلمان ہے، ہم سب اس بات کے مدعی ہیں، ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے امتثال، فرما برداری، خود سپردگی۔ آدمی نے جب اسلام کا کلمہ پڑھا، اپنے آپ کو مسلمان کا، گویا کہ اب اس نے اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اب وہ آزاد نہیں ہے، اب وہ اپنے نفس کے حساب سے نہیں چل سکتا۔ اب یہ نہیں کہ اسے جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اسی حساب سے چلے گا۔ رمضان کی آیت اللہ نے ایک کا کلمہ کہا، سارے امتیوں پر یہ چیز فرض ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پر رمضان کا یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ خود سپردگی اور امتثال کا یہ اعلیٰ نمونہ ہے کہ رمضان کے روزے سے ہم نے امتثال اور فرما برداری سیکھی کہ ہم اللہ کے بندے، اللہ نے یہ چیز فرض کی، یہ چیز فرض ہو گئی۔ اب کسی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ آدمی صحت کی حالت میں، اقامت کی حالت میں رمضان کا یہ روزہ چھوڑ دے۔ تو رمضان کا یہ روزہ سب سے بڑا پہلا درس اور پہلا تزکیہ کا کام یہ کرتا ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہم اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں۔ ہم زندگی میں ہمیں جو چیز اچھی لگے گی ہم اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ یہ تو مجرمین کا شیوا تھا۔ اللہ نے کہا کہ فرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو آدمی اپنے خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے، جو آدمی جو اس کا من چاہتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے، اسی طرح وہ چلتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ امتثال اور فرما برداری آدمی سیکھتا ہے رمضان کے روزے سے۔ کہ اللہ کا ایک کلمہ نازل ہوا، ہم نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 13-14 گھنٹہ ہم نے بھوک و پیاس کو ترک کر دیا، بیوی سے جو جائز خواہشات کی تکمیل تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کے پیچھے محرک کیا تھا، سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ اللہ نے یہ کہا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کا روزہ یہ فرض کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں سکھلاتا ہے کہ ہم کسی کی غلامی اور کسی کے ماتحتی میں، اور ہم دنیا میں کسی کے غلام نہیں ہیں، بلکہ ہم غلام ہیں اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے، جو سارے کائنات کا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور سارے کائنات اور سارے زندگی کو وہی چلا رہے ہیں۔ ہم اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں ہم۔ تو یہ سب سے پہلا پہلو ہے کہ انسان امتثال اور فرما برداری کو محسوس کرے کہ زندگی اس کے حساب سے نہیں ہے۔ آج کے مسلمان یعنی ہم اپنے حساب سے اسلام کو نہیں فالو کر سکتے، بلکہ ہم اسلام کے حساب سے اسلام کو فالو کریں گے کہ اللہ نے جو اسلام دیا ہے، جو سکھلایا ہے، زندگی کے سارے گوشوں میں ہم اسلام کو نافذ کریں گے، تب ہمارا سراپا اور ہمارا جسم اس طرح رہے گا جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ دوسرا پہلو ہے جو ہم بار بار سنتے، اللہ نے فرمایا کہ آیت کو ختم کیا گیا اور یہ کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم رمضان کا روزہ رکھو، تاکہ تم پرہیزگار بن کر اس مہینے سے نکلو۔ رمضان کا روزہ رکھو، روزہ رکھنے کے بعد تم پرہیزگار بن کر اس مہینے سے نکلو۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ پرہیزگاری، یہ تقوی شعاری، یہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یطاع فلا یعصى، کہ تقوی اور پرہیزگاری یہ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی کا کام نہ کیا جائے۔ وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو یاد رکھا جائے ہمیشہ، چاہے خلوت ہو، جلوت ہو، خوشی ہو یا غم ہو، ہم ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ وَيُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اور جو بھی حال ہو، زندگی میں ہمیشہ حالات ایک طرح کے نہیں رہتے، جو بھی لیکن حالات ہیں، ان حالات میں ہم اللہ کے شکر گزاری کریں اور نافرمانی، ناشکری سے بچیں۔ جب یہ ساری باتیں آئیں گی تب ہمارے اندر یہ اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کہ اللہ اس زندگی کو پلٹنے پر، زندگی کے اتار چڑھاؤ پر اللہ قادر ہے۔ ہم آج جس چیز سے اترا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ پل بھر میں وہ چیز چھن جائے، وہ چیز ختم ہو جائے، زندگی تاہو بالا ہو جائے، ادھر کی ادھر ہو جائے۔ اللہ سے سب کچھ ممکن ہے۔ تو الخوف من الجلیل، اللہ کی قدرت کاملہ پر ہمیشہ یقین ہو، ہم ڈریں اللہ سے اور امید بھی رکھیں اچھی۔ والعمل بالتنزیل، قرآن میں جو احکام ہے اس احکام پر عمل کریں، یہ تقوی ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل والقناعۃ بالقلیل، جو بھی تھوڑا بہت ملے اس پر ہم قناعت کی زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیامت کے دن پر جزا و سزا کے لیے تیاری ہم کریں، یہ ہے تقوی۔ تقوی صرف یہ نہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جب پوچھا گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لیس التقوی بصیام النہار ولا بقیام اللیل، یہ تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دن میں روزہ رکھیں، رات میں قیام اللیل کریں، وہ تخلیط فیما بین ذالک، اور دونوں کام ہم کریں، ہم خود کو بڑے متقی اور پرہیزگار سمجھیں۔
بلکہ اللہ نے کہا کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے نبی کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کی پارسائی بیان کرتے ہوئے چل رہے ہیں، جو خود کا تزکیہ کرتے ہیں. دیکھیے خود سے تزکیہ نہیں پیدا ہونے والا ہے، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تزکیہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ دن میں روزہ رکھنا، رات میں قیام اللیل کرنا، یہ صرف تقویٰ نہیں ہے، بلکہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ کہ ترک ما حرم اللہ، جو اللہ نے جو حرام کر دیا اس کو چھوڑ دیا جائے، چاہے جتنا بھی فائدہ اس میں، جتنا بھی فائدہ اس سے اس کو آدمی چھوڑ دے، یہ تقویٰ ہے. وہ اداء ما افترض اللہ، جو اللہ نے واجب کر دیا چاہے جتنا بھی مشکل کام ہو اس کو ادا کر دینا، یہ تقویٰ ہے. تو ہم تقویٰ کے ذریعے اپنی شخصیت کو سنوارنا، یہ رمضان کے روزے کا ایک بڑا مقصد تھا. اور اسی لیے آپ نے سنا ہے پہلے بھی کہ جتنی قومیں تھیں سب میں روحانیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رمضان کا روزہ فرض کیا تھا. سب کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلے کی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا. کہ آج اس کا اثر دیکھیے کہ اتنا کچھ مادیت کی اس بہاؤ میں جب لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے دین کے لیے، اس کے باوجود رمضان کا چاند نکلتا ہے، لوگ مسجدوں میں دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں. لوگوں کے پاس خود بخود وقت نکلتا ہے، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ان کا وقت خود بخود ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایسے ماحول میں بھی رمضان کا یہ موسم یہ اصلاح کا، خود کو سنوارنے کا ایک بہت بڑا موقع ہے. اور یہ موقع اگر ہاتھ سے چلا جائے تو اتنا ہی بڑی ناکامی آپ کے ہاتھ میں آئے گی. تو یہ تقویٰ متقی بن کر رمضان کے روزے کو سے باہر آنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ تزکیہ نفس کا سب سے بڑا راستہ ہے کہ آدمی متقی اور پرہیزگار اور اس کے لیے اپنے دل کو سنوارے، دل میں آدمی تقویٰ پیدا کرنے والا ماحول بنائے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا بھی آدمی برائی لے کر سال بھر گزار رہا ہے، رمضان کا جب مہینہ آیا ہے تو دل کو تقویٰ کے لائق بنائے، اور جتنی بھی برائی اور پلیدگی ہے سب نکال کے باہر پھینکے، سب نکال کے باہر پھینکے گا، تبھی اس کے دل میں اللہ کا خوف اور یہ تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوگی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ صرف یہ صوم و صلاۃ ظاہری عبادات یہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ تقویٰ ہا ہونا دل کے عمل کا نام تقویٰ ہے، دل کے عمل کا نام تقویٰ ہے. تو یہ ایک پہلو ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بنے گا تب اس کی شخصیت اسلامی شخصیت بنے گی. اور تقویٰ پیدا کیسے ہوگا یہ بھی بیان کیا گیا. اس کے بعد ایک پہلو یہ کہ آدمی کے دل میں اللہ کا خوف رمضان کے روزے سے آتا ہے. اس لیے کہ تنہائی ہے، کوئی آپ روزے سے ہیں نہیں ہے، کس کو کیا لینا دینا ہے. آپ نے اب اللہ نے حکم دیا، آپ نے روزہ رکھ لیا، تنہائی میں بھی اللہ کا خوف آپ کو ستا رہا ہے تب آپ روزے سے، ورنہ بند کمرے میں کون آپ کو پوچھنے جا رہا ہے کہ آپ روزے سے ہیں کہ نہیں. یہ گویا کہ خشیت الہی پر تربیت ہے. یہ انسان کے نفس کی تربیت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے. اس لیے کہ جب وہ روزہ رکھ سکتا ہے صرف ایک اللہ کے کہنے پر کہ وہ بند کمرے میں کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، یہ گویا کہ اس کی تربیت کی جا رہی ہے کہ جب تم ایک روزے کے لیے اللہ سے ڈر سکتے ہو تو اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى، تو تم ساری خواہشات کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ تم کیسے، تمہارے دل سے اس دن کا خوف کیسے نکل سکتا ہے جب تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اول و آخر سب کا حساب کرے گا؟ تم اس دن کے خوف سے کیسے آزاد ہو سکتے ہو؟ اور جس کے دل میں یہ خوف ہوگا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو وہ اپنے خواہشات کو روک کے رکھے گا، وہ خواہشات کو اپنے قابو میں کرنا وہ سیکھ لے گا. تو یہ خشیت الہی کی تربیت کا یہ موسم ہے. اس کے علاوہ تزکیہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی اس کے ذریعے عفت و پاکدامنی سیکھتا ہے. روزہ یہ عفت، نوجوانوں سے خاص طور سے میں کہوں گا کہ یہ روزہ یہ عفت و پاکدامنی کو حاصل کرنے کا اور اس پر اپنے نفس کے تربیت کا ایک بہت بڑا اور مؤثر راستہ ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے جب روزہ کا فلسفہ بیان کیا کہ روزہ کا کیا مقصد ہے اور اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی بات یہ کہی کہ روزے سے انسان کے نفس کے اندر جو ہیجان برپا ہوتا ہے، جوانی میں جو انسان کا نفس خواہشات بہکنے لگتی ہے، اس کو قابو میں کرنے کا یہ سب سے بڑا راستہ ہے، یہ سب سے بڑا راستہ ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نوجوانوں سے کہا تھا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ نوجوانوں کی جماعت جس کو بھی طاقت ہو وہ شادی کے لائق ہو گیا اور اس کے پاس طاقت ہے، مادی اور معنوی حساب سے، فزیکل بھی اور مادی اور پیسے کے حساب سے بھی طاقت ہے تو وہ شادی کر لے. ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور اگر طاقت نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے. فإنہ غض للبصر، کیونکہ یہ روزہ یہ نگاہوں کو پست رکھنے والا ہے. وأحسن للفرج، اور یہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے.
تو روزہ یہ عفت و پاکدامنی کی ٹریننگ اور تربیت دینے کے لیے ایک بڑا مؤثر اور کارگر راستہ ہے۔ اسی سے انسان سیکھتا ہے کہ انسان نفس دل تو بہت کچھ چاہتا ہے، اگر دل کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو دل اللہ کے یہاں منہ دکھانے کے قابل انسان کو نہ چھوڑے۔ مومنوں کو، مسلمانوں کو انسان اگر وہ اپنے دل کی غلامی، خواہشات کی غلامی میں پڑ جائے تو اللہ کے یہاں وہ منہ دکھانے کے قابل نہ ہو، اسی لیے اسے مسلمان بنایا گیا، اسے طرح طرح کی عبادتوں کے ذریعے تربیت دی کی گئی اس کی، تاکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ تو یہ تربیت، استعفاف، عفت و پاکدامنی کی ٹریننگ دی گئی کہ وہ کس طرح عفت و پاکدامنی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اسی طرح تزکیہ رمضان کے روزوں کے ذریعے ایک تزکیہ کا پہلو یہ بھی تھا کہ اخلاق سدھارنے کی کوشش کی گئی، اخلاق سدھارنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ رمضان کا یہ روزہ یہ صرف بھوک و پیاس نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑ سکے، باطل پر عمل کرنا نہ چھوڑ سکے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے آدمی کے روزے کی، اللہ کو ایسے آدمی کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہے، دن بھر بھوک و پیاس جو جائز ہے اس سے وہ پرہیز کر رہا ہے، جیسے ہی افطاری کر رہا ہے وہ حرام چیزوں پر افطار کر لے رہا ہے، یعنی وہ دن میں 12-13 گھنٹے جو جائز کام ہے اس سے وہ پرہیز کر رہا ہے، جیسے ہی رمضان کا افطار کر رہا ہے وہ جو ناجائز کام ہے اس سے بھی وہ افطار کر لے رہا ہے، غیبت و چغلی کی شروعات ہو جا رہی ہے، دوسروں کی عزت کے بارے میں گفتگو شروع ہو جا رہی ہے، جھوٹ بولنا شروع ہو جا رہا ہے۔ ایسا اگر ہے تو معاف کیجیے، ایسے روزے کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے روزے کے، ایسے سیام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اسی لیے کہا کہ اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، فلا یرفث ولا یسخب ولا یفسق، کہ جو وہ نہ تو بیہودہ بات بکے، گندی باتیں کرے، نہ گالی گلوچ دے کسی کو، نہ چیخے چلائے، بلکہ اگر کوئی آدمی اس سے چھیڑ چھاڑ بھی کرے، وَإِن شَاتَمَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر چھیڑ چھاڑ کرے، لڑائی جھگڑا کرے تو وہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میرا روزہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ سب کام کروں۔ تو دیکھیے کہ روزے کے اندر یہ بھی سکھلایا گیا کہ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ روزے سے آپ کی عفت و پاکدامنی کی تربیت کی جا رہی ہے، روزے سے آپ کے اخلاق کو بنایا جا رہا ہے، آپ کے اخلاق کی تربیت کی جا رہی ہے کہ یہ جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا یہ پورے سال ہمیشہ مسلمانوں کے لیے ممنوع ہے، لیکن روزے کے ذریعے آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ روزہ رکھ کر آپ جھوٹ بولنا نہ چھوڑیں، تو آپ کے ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، روزہ رہ کر آپ لڑائی جھگڑا کرنا نہ چھوڑیں، روزہ رہ کر آپ جھوٹ بولنا نہ چھوڑیں، روزہ رکھ کر آپ بیہودہ باتیں کرنا نہ چھوڑیں، تو ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر آپ اپنے نظروں کی حفاظت کرنا نہ سیکھیں، روزہ رکھ کر جب ایک انسان ہے، امام غزالی نے بڑی اچھی بات کہی، یہ لوگ فلسفی تھے، امام غزالی کہتے ہیں کہ روزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا زبان، اس کا منہ سارے چیزوں کو چکھنے سے روزہ رکھتا ہے، تو اسی طرح انسان کے سارے اعضاء و جوارح، اس کی آنکھ محرمات کو دیکھنے سے روزہ رکھے، اس کا کان محرمات کو سننے سے روزہ رکھے، اس کے سارے اعضاء جسمانی، اس کے پیر، اس کے ہاتھ حرام کو پکڑنے سے، اس کے ٹٹولنے سے روزہ رکھے، اس کا پیر حرام کی طرف چلنے سے روزہ رکھے، یہ جتنے چیزوں ہیں سب چیزوں سے روزہ رکھے انسان، تب وہ روزہ کا جو مقصد ہے وہ مقصد اس کے اندر پایا جا سکتا ہے اور برآمد ہو سکتا ہے، ورنہ انسان جتنا روزہ رکھے، روزے پر روزہ رکھتا رہے، کتنے سال زندگی میں آتے رہتے ہیں، روزہ پر روزہ وہ رکھتا ہے، لیکن اس کے مقاصد میں وہ غور و خوض نہیں کرتا، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ویسے ہی ساری عبادتیں ختم، ویسے ہی ظاہری تقوی، ظاہری طہارت سب ختم۔ یہ اس بات کی طرف بڑا سنگین اشارہ ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ساری عبادتیں ایسے ہی ہیں، ساری عبادتیں ہمارے ظاہر تک ہیں، اس کا باطن تک کوئی اثر نہیں ہے، اس کا باطن تک کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ کئی ایک پہلو، اسی طرح رمضان کے روزے سے ایک بڑی اہم تزکیے کا پہلو یہ کہ رمضان کا روزہ اخلاص سکھاتا ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں اللہ کے لیے عبادت کو انجام دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا، رمضان کے روزے کی فضیلت بیان کی، آپ نے شرط لگا دی اور کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، لیکن کیسا روزہ؟
کیسا روزہ رکھے گا تو اس کی گناہیں معاف ہوں گی؟ ایمانا و احتسابا، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، یعنی وہ یہ صرف سوچ کر روزہ رکھے کہ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا. یہ نہیں کہ ہمارے سماج اور سوسائٹی میں سب روزہ رکھتے ہیں، ہم جب سے پیدا ہوئے ہم نے کسی کو روزہ چھوڑتے ہوئے اپنے گھر میں نہیں دیکھا تو ہم بھی روزہ رکھیں. نہیں، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل عبادت فرض کی ہے، اس کا مقصد اس سے بہت مشکل ہے. جو مشکل عبادت بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہے، مقصد اس سے بہت بڑا ہے. اور اسی لیے آپ بہت سنتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک معیار بیان کر دیا گیا، کہا کہ سارے اعمال جو بندوں کے ہیں سب کا اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ متعین کر دیا ہے کہ کل عمل ابن آدم، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر کہا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ، کہ آدم کے اولاد جو بھی عمل کرتے سب کا ثواب ان کو، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالہ الی 700 ضعف، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے ہی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کر دیتا ہے. لیکن روزہ کو اس پیمانہ سے الگ کر دیا کہ اس کا استثناء کر دیا گیا اور کہا کہ الا الصوم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوائے رمضان کا روزہ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کہ روزہ یہ جو ہے بندہ میرے لیے رکھتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی عبادت نماز ہم اللہ کے لیے نہیں رکھتے، حج ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے، ساری عبادتیں بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے خاص طور سے کہا کہ صوم لی وأنا أجزی بہ. علماء کہتے ہیں کیونکہ روزے میں اخلاص کا جتنا پہلو اتنا دوسری عبادت میں نہیں ہے. پھر بات یہ آتی ہے کہ یہ دل کا عام معاملہ ہے. آپ نے کہہ دیا آپ روزے سے آپ کھا پی رہے، گھر میں کسی کو نہیں پتہ ہے، لیکن اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے کہ آپ روزہ رکھے ہوئے بالمعنی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ بھی اپنے اوپر لیا اور کہا کہ میرے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے، اور یہ نتیجہ اور یہ بدلہ صرف اسی وجہ سے کیونکہ اس میں اخلاص ہے. آپ جو بھی کام کرتے ہیں، آپ رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو آپ کی عبادت رائے گا. آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں، بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اگر اللہ کو راضی کرنا آپ کے ذہن میں نہیں ہے، آپ کے دماغ میں نہیں ہے تو اللہ کے یہاں بیکار ہے. کیونکہ قیامت کے دن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے وہ بصائم لیس لہم من صیام الا الجوع، جن کو بھوک و پیاس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہوگا. اور بہت سارے ایسے بھی تراویح میں حاضر ہونے والے لوگ ہوں گے، شب بیداری کرنے والے لوگ ہوں گے، جن کو شب بیداری کے علاوہ اپنے پیر کو تھکانے کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا ہے. تو یہ مقصد ہے کہ اخلاص کو ہم سیکھیں. رمضان کے روزے سے ہم اخلاص کو سیکھیں کہ اخلاص کی عظمت دیکھیے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے کو سارے پیمانہ سے الگ کر دیا، سارا جو حساب تھا اس سے الگ کر دیا، اور کہا کہ الصوم لی وأنا أجزی بہ. امام ابن عبد البر ہیں ایک عالم، امام ابن عبد البر کہتے ہیں جس نے موطا امام مالک کی شرح کی، وہ کہتے ہیں کہ کفا للصوم شرفا، صوم کے لیے، روزے کے شرف کے لیے یہی کافی ہے صرف کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کر لیا کہ اس کا بدلہ میں جانتا ہوں، میں دوں گا کتنا دوں گا. وہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ کتنا دے گا. اور اسی لیے روزہ جب آدمی رکھے تو دوسری عبادتوں میں بھی اسے آگے بڑھنے کی رغبت دلائی گئی. یہ بھی ایک تزکیے کا پہلو ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل ہو یا باغی الشر اقصر، کہ بھلائی چاہنے والے آگے بڑھو. یعنی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب ہم نیکی میں آگے بڑھیں گے تبھی ہم دوسرے کاموں میں اور اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. اسی لیے ابن خزیمہ ایک محدث ہیں، ابن خزیمہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں ایک باب، ایک چیپٹر قائم کیا، ایک عنوان، اور انہوں نے ذکر کیا کہ انسان روزے کی حالت میں دوسرے نیکیوں میں کیسے سبقت کر سکتا ہے. کہا کہ باب ایجاب الجنت للصائم، جنت کا واجب ہونا روزے دار کے لیے، لیکن کب؟ اذا جمع مع صومی، جب وہ اپنے روزے کے ساتھ ان اعمال کو بھی جمع کرے. کون سے اعمال کو؟ شہود جنازت، جنازہ میں حاضر ہونا، وہ عیادت مریض، مریض کی عیادت کرنا، وہ اطعام مسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانا. کہ جب آدمی اپنے روزے کی حالت میں مریض کی عیادت بھی کرے، اپنے روزے کی حالت میں وہ مسکین کو کھانا بھی کھلائے، اپنے روزے کی حالت میں وہ اپنے موت کو بھی یاد کرے، جنازوں میں بھی شرکت کرے، تو ایسا آدمی ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کو واجب کر دیتا ہے. اور انہوں نے اس بات کے تحت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ذکر کی کہ ابو بکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع میں پوچھا کہ من اصبح منکم صائما اليوم، کہ آج روزہ کون ہے؟ آج روزہ کون ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ انا، میں آج روزے سے ہوں. اس کے بعد ابو بکر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صحابہ سے بلکہ پوچھا کہ من تبع منکم جنازۃ اليوم، آج تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کس نے کی ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں.
پھر ابو بکر جواب دیتے ہیں کہ میں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ من اطعم منکم مسکینا اليوم، آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ پھر ابو بکر نے کہا کہ میں نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کے اوپر ان کے عمل سے خوش ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ، جو آدمی کے اندر یہ اوصاف، یہ کوالٹیز، یہ خوبیاں جمع ہو جائے وہ جنتی ہے. کہ وہ صرف روزہ نہیں رکھ رہا ہے، وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، وہ مسکین کو کھانا بھی کھلا رہا ہے، وہ غریب پروری بھی اس کے اندر ہے، وہ جنازے میں شرکت کر کے اپنی موت کو بھی یاد کر رہا ہے. یہ سارے پہلو جس کے اندر جمع ہو جائے وہ آدمی جنتی ہے، وہ آدمی جنتی ہے. تو انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ اپنے نیکیوں میں سبقت کرے، جو بھی نیکی کے جو دروازے اس میں وہ سبقت کرے، تب اس کے اندر جو روزے کا مقصد ہے وہ مقصد پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے روزے کو فرض کیا تھا تاکہ جو اس کا مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کر کے ہم رمضان کے روزے سے باہر آئیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو اس روزہ کو ہمارے لیے بامقصد بنا دے، ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنا تقوی پیدا کر دے. رب العالمین ہم اس ماہ مبارک میں جو بھی عبادت کریں تو اسے شرف قبولیت سے نواز دے، ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے. رب العالمین تو ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے، ہمارے دلوں کے حالات کو بدل دے، اس میں اپنا خوف، اپنی محبت، اپنی خشیت پیدا کر دے. رب العالمین ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.